شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ افسوس ہے لوگ یہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلد روزگار نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈالا رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے بہن بھائی نے پڑھا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے، جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو مشکلات ہوں گی، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی، سنتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتیں شکر ادا کرنا چاہیے تو کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی گئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے۔ سورہ ابراہیم۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر نہیں ادا کرتے، ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ ابھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات بھی بہت عظیم ہے۔ بس ایمان والو تو ایسے ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کی ایک عظیم عبادت جس کے ذریعے اللہ تک کا قرب حاصل کیا جائے، اور اللہ نے نبیوں، رسولوں اور اپنے مومن بندوں کو کئی مواقع پر اس کا حکم دیا، جن میں اس کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، تو اس کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں۔ اس کا ارشاد ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں، یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یا جو مسلمان ہے اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جو اس تصویر کو پڑھے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، ٹل جائے گی۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ اور بے شمار ٹینشنیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں مختصر بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ دروشی پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی رات مجھے ٹیلی فون آ گیا جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی، وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا، تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رستے پر چلایا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کرتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت کا ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تبدیلی آنا نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اس رستے پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اور یہ وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گی، یہ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ ہے۔ اول و آخر 3 بار دروشی پڑھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز یہ
قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا، اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی پریشانی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت فضیلت ہے۔ نماز ہدایت، ایمان، نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اصلاح ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے اور شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب ہو، ناجائز اور مقصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورے ہونے کے لیے اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں مانگنا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ اس طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے ازلی طور پر طے فرما دی اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً کس پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے۔ مثلاً جو کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اوقات کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں اس وقت میں کیا مانگنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ کتب حدیث میں نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تاحصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور اس کی دعائیں قبول کروں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا اس کی عطا کروں، کوئی مجھے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسری اس وقت کی دعا جب بارش ہو رہی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ کی ذات سے مانگے، اور اگر کبھی نمک وغیرہ جیسی چیز بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ کی ذات سے مانگے۔ تمام دوست نماز قائم کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔